جی بس وہی ابھی بس کر رہے ہیں جی. تھینک یو جی. جی نیا لانا ہے جناب رضا صاحب کے لیے بھی. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. آئی وڈ بی ویری بریف. کوشش کروں گا کہ بہت ہی جلد اس کو میں جو ہے وائنڈ اپ کروں کیونکہ آج جمعے کا بھی دن ہے. اور یاد رکھنا یہ کمٹمنٹ کی آپ نے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا منٹ جو ہے وہ 3500 سیکنڈ کا ہوگا. سر سال گزر گیا اور صدر صاحب کی تقریر ظاہر ہے آرڈر پلیز سنیں جی. جی ظاہر ہے صدر مملکت ملک کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے اور ان کی سپیچ ایک وے فارورڈ ہوتی ہے. اور اگر کوئی بھی حکومت وقت یا اس وقت کی اپوزیشن اس سپیچ کو اس کی ٹرو اسپرٹ میں لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو بھی ملتی ہیں اور آپ کو وے فارورڈ کا بھی پتہ لگتا ہے. ہمارے ملک میں ایک روایت ہے کہ صدر کی سپیچ کو ایک روٹین کا کام لیا جاتا ہے. اور ایک اور بھی چیز کہ چاہے ہم اپوزیشن میں ہو یا کوئی اور اپوزیشن میں ہو, صدر مملکت کی سپیچ کے دوران جس طرح سے ایک رویہ رکھا جاتا ہے, حالانکہ وہ ایک آئینی عہدہ ہے جس طرح چیئرمین سب کا ہوتا ہے. ظاہر ہے الیکشن سے پہلے چیئرمین کسی جماعت سے ہوتا ہے لیکن جب وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو ہی از سپوز ٹو بی نیوٹرل, اور جو بہت حد تک میں نے آپ میں ماشاءاللہ دیکھا ہے. تو بہت اسی طرح سر جی بہتری کی گنجائش ہے جی ہماری طرف. سر آپ کی توجہ تھوڑی اپوزیشن کی طرف زیادہ رہتی ہے. جی جی تو سر صدر مملکت کی جو سپیچ ہوتی ہے پوری دنیا اس کی طرف دیکھتی ہے. ہم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں. پاکستان دنیا کی ایک بہت بڑی الحمدللہ طاقت ہے. پوری اسلامی دنیا میں واحد نیوکلیر پاور ہے, اور جس طرح سے اب پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, افغانستان میں جو امن آ رہا ہے, اور وہ بات جو پاکستان کرتا تھا اور وہ بات جو بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اپوزیشن رہنما تھے اور جب وہ بات کرتے تھے افغانستان کے تناظر میں کہ کوئی اس کا فوجی حل نہیں ہے, آج پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے اس خطے میں ایک میجر جو ہے وہ رول پلے کرنا ہے. ایسی صورتحال میں جب صدر پاکستان بات کر رہا ہو, چاہے ہمیں پسند ہو نہ ہو, ہماری جماعت کا ہو نہ ہو, ہم کم از کم وہ بات سنیں ضرور. اور پھر پورا سال ہے ہمارے پاس کہ اس دن دیکھیں جس دن آپ نے شور مچایا آپ پھر اس پہ آرگومنٹ کیا کریں گے اور آپ اس پہ پھر سپیچ کیا کریں گے. یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. کل کو ہم اپوزیشن میں ہو, صدر مملکت سپیچ کرے, ہم اس کو سنیں, اس کے نوٹس لیں, اور اس میں جن چیزوں سے ہم ایگری نہیں کرتے فورم ہمارے پاس پورا سال موجود ہے, اس پہ پھر ہم بات کریں. اب جو سال ہمارا گزرا ہے کوئی عام سال نہیں تھا جناب چیئرمین صاحب. یہ آج شاید ہمیں احساس نہ ہو لیکن 30-40 سال بعد جب پاکستان کی حالیہ تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ضرور لکھا جائے گا, یہ گونج سنائی دے گی اور تادیر سنائی دے گی کہ کوئی مرد بحران تھا جس میں دم تھا یہ کہنے کا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ بہت سے لوگوں کے, ہم جیسے لوگوں کے خدشات تھے, آپ کے بھی اور ہمارے بھی. ہم سب فکر مند تھے کہ افغانستان میں کیا ہوگا, خدا نخواستہ سول وار نہ ہو جائے, خدا نخواستہ دوبارہ خانہ جنگی والی صورتحال نہ ہو جائے, اس کا پاکستان پہ انفلکس کیا آئے گا, مہاجرین کا خدا نخواستہ انفلکس کیا آئے گا, کیا ہماری اکانومی جو آلریڈی کووڈ کی وجہ سے مشکلات کی شکار تھی جو اللہ کے کرم سے بہتری کی طرف گئی, ہم نے سسٹین کیا, ہمارا کیا رسپانس ہوگا, مہاجرین کو کتنا ہم لے سکیں گے, کیا کریں گے. اور کچھ لوگوں کی خواہشات بھی شاید ہوں کہ افغانستان میں سول وار ہو, جو پاکستان کے یا افغانستان کے اس خطے کے امن کے دشمن تھے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کی خواہشات ہیں. وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں جو ہے ایک سازش کی جس کی وجہ سے ہمارا نیوزی لینڈ کا جو ٹور تھا کرکٹ کا وہ کینسل ہوا. یہ کرکٹ پہ نہیں, یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی جو کی گئی جو ہمارا درینہ حریف ہے, جو ہمارا درینہ دشمن ہے, اور اب سب چیز سامنے آ گئی ہے. تو ایسے حالات میں جو پچھلا سال ہے یہ میں سمجھتا ہوں اللہ نے بہت بڑا کرم کیا جو وزیر اعظم صاحب کی ڈائریکشن آئی اور اللہ اعلان ہم نے کہا کہ وی ول بی پارٹنرز ان پیس, وی ول ناٹ بی پارٹنرز ان وار. ہم جنگ میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے, نہ پاکستان کسی کے کرائے کے فوجی, کرائے کے قاتل کا کسی کا کوئی کردار ہم نہیں کریں گے. ہاں امن کے لیے بات کرنی ہے تو کرو, امن لانی ہے افغانستان میں تو بات کرو. آپ نے
جو ہے سی پیک پہ بات کرنی ہے تو آؤ ہمارے ساتھ بات کرو. آپ نے بزنس پہ بات کرنی ہے, ریجنل اسٹیبلٹی پہ بات کرنی ہے, دنیا کے امن پہ بات کرنی ہے تو آؤ ہمارے ساتھ بات کرو. اس پہ بات کرو کہ افغانستان میں امن کیسے لائیں گے. اس پہ بات مت کرو کہ جو آگ وہاں 20 سال سے لگائی گئی اس آگ کو مزید پھونک کس طرح ماریں گے. اور یہ وہ ایک اسٹریٹجک ویژن تھی جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی حکومت نے دی. آج شاید کچھ لوگوں کو اس کا احساس نہ ہو, 30-40 سال بعد جب انشاءاللہ یہ خطہ جو ہے جس طرح اس نے پک کیا ہے, انشاءاللہ یہ خطہ آگے بڑھے گا, انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہوگا. جس طرح پچھلا سال ہم کووڈ میں پھنسے رہے, 5-5.5 کروڑ کے قریب ڈیورنگ پیک کووڈ جو ہے ہماری جابز ایفیکٹ ہوئی. لوگ کہتے تھے کہ اب کیا ہوگا, پاکستان کی اکانومی کا خدا نخواستہ جنازہ نکل جائے گا. آج ہم بڑے اطمینان سے یہ بات کرتے ہوئے اسی فلور پہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم متحرکہ ڈویژنز کی طرف سے وہ فگرز آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ 5.5 کروڑ جاب جب پیک کووڈ میں ہماری گئیں, آج 5 کروڑ پلس پہ دوبارہ پہنچ چکی ہیں. دوبارہ وہ لوگ اپنی نوکریوں پہ لگ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے پچھلے 1 سال میں جو مختلف اس حکومت کی کارکردگی تھی اس میں ایک بہت, اگر ایک امپورٹنٹ چیز آپ میرے سے پوچھیں, غریب آدمی کی بات کریں, ہاں مہنگائی کا مسئلہ ہے, مہنگائی کا ایشو ہے جو انٹرنیشنل پوری دنیا میں اس وقت ہے. آئل پرائسز جا رہی ہیں, اس کو مینج کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور بتدریج انشاءاللہ بہتری آئے گی. لیکن ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم نے جاب سیکٹر میں ڈیورنگ کووڈ جب امریکہ, UK, ہندوستان جیسی اکانومیز جی ڈی پی گروتھ ان کی نیگیٹو کی طرف گئی, اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کے ملک کو اللہ نے سسٹین کیا. اور عمران خان صاحب نے اور ہماری حکومت نے جو فل لاک ڈاؤن کی بجائے پارشل لاک ڈاؤن کی طرف سمارٹ لاک ڈاؤنز کا کانسیپٹ دیا. دنیا حیران ہے کہ جب نیگیٹو میں وہ بڑے بڑے مالک جو ہمیں قرضے دینے کی بات کرتے ہیں, آج ان کا نیگیٹو میں گیا. پاکستان کا 3.9 یہ تقریباً 4 کو ٹچ کرنے کے قریب تھا. یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا ایسے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ جناب عمران خان صاحب نے دیا, جو ہم نے کبھی نہیں کلیم کیا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے میڈیا کے کچھ بھائی, آج صبح یا کل بھی میں نے ایک ہمارے میڈیا کے بھائی کی بات سنی کہ مدینہ کی ریاست میں یہ ہو گیا. مدینہ کی ریاست ایک تھی, 1450 سال میں کوئی اور مدینہ کی ریاست نہیں آ سکتی. نہ ہم نے, نہ کبھی عمران خان صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں. وہ ایک تھے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرز پہ ملک کو بنانے کی, چلانے کی کوشش کریں مدینہ کی طرز کی ریاست پہ. تو کیا ہوا؟ اگر آج سے پہلے لوگ امریکن سسٹم کو فالو کرتے تھے, UK سسٹم سے متاثر تھے, یا دنیا کے کسی اور جو ہے نئے کسی اصلاحاتی کسی معاشرتی سسٹم سے متاثر تھے, آج اگر مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچتی ہے اور مشکلات بالکل تھیں. یہ وہ کانسیپٹ تھا جس کی وجہ سے جو آپ کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے, جو درد ہوتا ہے, اس درد کی وجہ سے جب ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بند نہیں ہونے دیا, جب ہم نے کوشش کی کہ ڈیلی ویجرز کو اپنے احساس پروگرام سے سپورٹ کریں, جب ہم نے اربوں روپے غریبوں کو ان کے گھر کی دہلیز پہ بغیر کسی سیاسی تفریق کے پہنچائے, تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے پچھلا 1 سال اللہ نے کم از کم کوئی بھوک سے اللہ کے کرم سے نہیں مرا. یہ ہماری سب سے بڑی, میں اگر سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی انٹرنیشنل لیول پہ جو انہوں نے ایک ڈائریکشن دی کہ پاکستان امن میں پارٹنر ہوگا, جو ہے وہ پیس میں پارٹنر ہوگا, تو ملک کے اندر کووڈ کے دوران اپنی آبادی کو اس کے خطرناک اثرات سے بچانا. اور یہاں پہ اگر ہم NCOC کی بات نہ کریں, یہ دیکھیں مشکل حالات میں قوموں کا پتہ لگتا ہے کہ آفش مٹیریل دے میڈ آف, جس طرح کبھی کسی زمانے میں 30 اکتوبر سن 47 کو قائد نے لاہور میں فرمایا تھا, آپ کو اور مجھے فرمایا تھا کہ یو آر میڈ آف اے اسٹرلنگ مٹیریل اینڈ یو آر سیکنڈ ٹو نن. دنیا آج حیران ہے کہ سپر پاورز وہ کام نہیں کر سکے جو ہماری NCOC نے جس طریقے سے مینج کیا ہے ویکسینیشن کی طرف, جس طریقے سے کووڈ کو ہم نے مینج کیا ہے, لاک ڈاؤن, سمارٹ لاک ڈاؤن, اسکول میں کیا کرنا ہے, بزنس انٹرپرینورز کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ جو بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اور آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو لوگ کلیم کرتے تھے کہ ہم بزنس کو ریوائیو کریں گے, پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے, پتہ نہیں کیا بنائیں گے, ان کے دور میں فیصل آباد میں 50,000 پاور لومز بند ہوئیں. اس حکومت نے آپ کے صرف فیصل آباد میں جا کے 50,000 پاور لومز ہماری سٹارٹ ہیں. 50,000 پاور لومز کا کیا مطلب ہے؟ کتنے لاکھ بندوں کو نوکری اس سے ملتی ہے, یہ آپ مجھے بتائیں. پہلی بار اس وقت پاکستان بزنس ایڈوائزری یاد ہے نا, 1 سال کی میں آپ کو اس وقت بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اور میں چیلنج کرتا ہوں یہاں فلور آف دا ہاؤس پہ فگرز کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پچھلے 10-15 سال میں اس سے بڑی بمپر کراپ ویٹ کی ہوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہماری بمپر کراپ آئی ہے اس 1 سال میں. اور وہ ان میجرز کا نتیجہ ہے کہ جو فارمرز کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. آج آپ کی ریکارڈ ٹریکٹرز کی سیل ہوئی ہے,
اور موٹر سائیکل جو غریب آدمی کی سواری ہے, جو چھوٹے کسان کی سواری ہے. ریکارڈ تعداد میں آپ کی موٹر سائیکل سیلز ہوئی ہیں, ریکارڈ تعداد میں آپ نے فرٹیلائزرز میں اور آپ نے انسیکٹیسائڈز میں اور آپ نے کسانوں کو چھوٹے بلا سود قرضوں میں لینڈ مارک اچیومنٹس کی ہیں. آج آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ اٹھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے, آپ کا تاریخی پیداوار ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رائس اور آپ کے شوگر کی پروڈکشن اور آپ کی سپورٹس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. میں ایک اور بھی چیز جو اس پچھلے 1 سال میں کہنا چاہوں گا, اور میں سب لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی کو جو سب سے زیادہ کوئی چیز افیکٹ کرتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے اس کے ہیلتھ کنڈیشن, اس کا ہیلتھ کا مسئلہ. کہ اگر اس کو ہیلتھ کا مسئلہ ہے, وہ دن کا 700-800 روپے کا دیہڑی دار ہے. عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں غریب آدمی کی, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, جنہوں نے اپنے دور میں کبھی کچھ نہیں کیا, نعرے بڑے لگائے, کس نے کہا روٹی کپڑا مکان, کس نے کہا روشن پاکستان, لیکن پناہ گاہ دی اس غریب آدمی کو تو عمران خان نے دی. کوئی بھوکا نہ سوئے کا پروگرام بنایا تو عمران خان نے بنایا, کامیاب جوان کا پروگرام بنایا تو عمران خان نے بنایا, کامیاب پاکستان کا پروگرام بنایا تو ہم نے آپ کو دیا ہے. آج آپ اسلام آباد میں جا کے دیکھ لیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ وہ بندہ جو باجوڑ یا حیدرآباد یا آپ کا لورا لائی سے لے کے یہاں پہ آ کے رات کو زمین پہ کھلے آسمان تلے سوتا ہے اور دن کے 500-600 کماتا ہے, اس کو جب آپ 2 سینیٹر چترالی صاحب, فیصل صاحب بیٹھیں جی, تشریف رکھیں جی. جو وہ گھر وہ پیسے بچا کے بھیجتا ہے, جن کو آ جاتے ہیں لاکھوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں کہیں نہ کہیں سے, ان کو نہیں پتا, جن کو ٹیٹیاں لگ جاتی ان کو نہیں پتا, لیکن جو اپنے ماں کا آنگن چھوڑ کے ادھر آتا ہے. جناب چیئرمین صاحب مجھے پورا کر دیں 5-6 منٹ اور, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا غریب آدمی, یہ آپ کا غریب آدمی جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ یہاں پہ بیٹھا ہوتا تھا, آپ اور میں جب گاڑیوں میں جاتے ان کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے کہ رات کو کھائے گا کیا, یہ رات کو سوئے گا کیا, کہاں پہ سوئے گا, یہ نماز کیسے پڑھے گا, یہ زندگی کی اور فیسلٹیز کے بارے میں کیا کرے گا. ہم نہیں کلیم کرتے کہ 22 کروڑ کو ہم نے پناہ گاہ میں جگہ دے دی, کچھ کو تو دیا, کچھ کا تو احساس کیا. یہ وہ احساس ہے جو اس حکومت میں ہے. میں نے آخر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, جو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں صدر صاحب, سر جو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں 7 لاکھ روپے تک آپ ان کو ہیلتھ فیسیلیٹیشن تھرو انصاف کارڈ دے رہے ہیں. غریب آدمی 10 تک وہ انکریز ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا میں جب ہم اس کو لانچ کر کے آئے 5.5 لاکھ پھر 7 لاکھ تک خیبر پختونخوا میں 15 سے 18 تک لے کے گئے, 2014 سے 18 تک. غریب آدمی جب آپریشن آتا ہے اس کے گھر میں, جب ان پہ یہ امتحان آتا ہے کہ تمہاری ماں کو کینسر ہے یا تمہارے بچے کے کوکلیئر امپلانٹس لگنے ہیں یا تمہارے والد صاحب کے یہاں پہ سٹنٹس ہارٹ میں لگنے ہیں, اور وہ 15,000 روپے کا دھڑی دار مزدور ہے مہینے کا, وہ کہاں سے سٹنٹس کے پیسے لائے, وہ کہاں سے 6 مہینے انتظار کرے, اس کے پاس تو پیسے نہیں کہ پرائیویٹ اسپتال میں جائے. آج آپ کی اس حکومت کی انیشیٹو کی وجہ سے صرف سرکاری نہیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہم نے ان کو سرکار کے خرچے پہ 10 لاکھ تک, پہلے 7 ارب 10 لاکھ تک اللہ کے کرم سے ان کو ہارٹ کے آپ کے سٹنٹس لگ رہے ہیں, آپ کے کڈنی کے آپریشن ہو رہے ہیں, آپ کے خواتین کی سرجریز ہو رہی ہیں, آپ کے بچوں کے دلوں میں جو سوراخ ہوتے تھے ان کا علاج ہو رہا ہے, آپ کے کوکلیئر امپلانٹس, وہ بچہ جو ساری زندگی محتاج ہوتا تھا, آپ کو نہیں فکر ان بچوں کی. آپ کی بھی تو حکومتیں گزری ہیں, وہ آپ کے بھی تو بچے تھے, صرف ہمارے تو بچے نہیں تھے, ہم تو 2018 میں آئے, اس سے پہلے تو آپ تھے. اور اگر یہ چیزیں ہم یہاں پہ 3 سال میں کر سکتے ہیں تو میں اپنے کچھ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, 18 سال سے تو آپ بھی سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کون سا ہیلتھ کارڈ دے دیا, لیکن فکر نہ کریں آپ کو وہاں بھی ہیلتھ کارڈ چاہیے ہوگا تو عمران خان انشاءاللہ آپ کو سندھ کے وزیر ہاؤس میں بھی ہیلتھ کارڈ لگا کے دے گا. جی موشن. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آج آپ والے فارمولے پہ اختصار پہ, میں اکثر میڈیا میں بھی یہ سوال رکھتا ہوں, کہ اگر سارا انصاف عمران خان نے کرنا ہے, ساری تبدیلی عمران خان نے لے کے آنی ہے, سارا سسٹم ہم نے آ کے ٹھیک کرنا ہے, تو آپ 45-50 سال کیا بیچتے رہے, کیا کرتے رہے؟ کیا عمران خان ٹھیکیدار ہے؟ آپ سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا. بڑے بڑے عہدوں پہ تو آپ بیٹھے رہے, 3 پیس سوٹ لگا کے آ جاتے ہیں. صدر, اگر ہم نے الیکشن کرانے ہیں
اور اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو وے فارورڈ آپ کو دے دیا ہے. ابھی بھی ہمارے قائد ایوان جو ہیں, مجھے صبح انہوں نے بتایا 48 گھنٹے سے وہ کہہ رہے ہیں میں سویا نہیں, رشیا سے ابھی آئے ہیں, وہاں ابھی ای وی ایم پہ یہ مجھے بتایا انہوں نے کہ ای وی ایم پہ الیکشن ہوا ہے. ہم آپ کو وے فارورڈ دے رہے ہیں کہ یہاں جو الزامات لگتے تھے اس الیکشن میں ہمارے الزامات لگے, ہمارے قومی اسمبلی کے لگے, ہر الیکشن میں عمران خان کہتے ہیں کرپشن ختم کرو, شو آف ہینڈ سے سینٹ کے الیکشن کرو, آپ اس پہ راضی نہیں ہے, پھر آپ چیختے چلاتے بہت ہیں. میں یہاں پہ سینٹ کے قائد ایوان آپ کے بھی توجہ میں اور اپوزیشن لیڈر اس وقت نہیں ہے, میں یہ نقطہ لانا چاہتا ہوں ان کی کہ شکل میں الیکٹورل ریفارمز کی بات ہوتی ہے, آپ ای وی ایم کے خلاف ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے لیکن آپ کی ای وی ایم نہیں. اور بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارا مشین لے لو, ہم یہ کہہ رہے ہیں ڈونٹ ری انوینٹ دا ویل. ای وی ایم از دا وے فارورڈ, دنیا میں اس کو یوز کیا جا رہا ہے. ابھی انہوں نے بتایا کہ رشیا کے الیکشن, آخری بات, یہ یوز ہو کے وہ آ رہا ہے. میں یہاں پہ سینٹ میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں, کتنی آپ نے تنقید کی ای وی ایم پہ, اب ٹھیک ہے پارلیمنٹری کمیٹی بن رہی ہے, اس میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. آپ کو شکایت تھی, اپوزیشن کے دوستوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. 3 سال میں آپ کوئی 2 پیجر ڈرافٹ اس قومی اسمبلی یا سینٹ میں آپ کبھی لائے, کوئی تجاویز دی؟ جس کمیٹی میں سینٹ کی ہم نے اس میں گفتگو کی, میں اپریشیٹ کرتا ہوں تاج حیدر صاحب نے بڑا اچھا اس کو چلایا, اس کمیٹی میں اپوزیشن کی کوئی تجاویز آئیں, کوئی 1 پیجر کوئی 2 پیجر کے جناب اس طریقے سے ای وی ایم سے نہ کرو, اس طریقے سے کرو. نہ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے, نہ آپ عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. آپ جانا کہاں چاہتے ہیں؟ موشن پڑے سر, آپ اندھیروں کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو میں اس بات سے وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں جی تھینک یو. کہ یہ جو ہم اندھیروں میں خوف زدہ بیٹھے ہیں, کیا کریں, خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں. انشاءاللہ وے فارورڈ روشنی کا ہے, امن کا ہے, پیس آئے گا, افغانستان میں امن آئے گا, سی پیک آگے جائے گا, پاکستان مضبوط ہوگا, پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہوگا, پاکستان کا پاسپورٹ عزت کی ضمانت بنے گا. اور جب ان باتوں کی بات آئے گی تو ایک نڈر, ایک بے باک آدمی کی اب صدا کی گونج دنیا کو تادیر سنائی دے گی کہ ایبسولوٹلی ناٹ. تھینک یو.